السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 15۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 15، تحریر عریج شاہ۔ دور کہیں سے اذانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اپنے بے حد قریب دیکھتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ خود سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے اتنی شدت سے اسے خود میں قید کر رکھا تھا کہ اس کی یہ کوشش بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ زیار کا سر اس وقت اس کی گردن پر تھا اور وہ ذرا سا ہلی تو اس کے لب اس نے اپنی گردن پر سرکتے ہوئے محسوس کیے۔ اس کے پورے بدن میں ایک سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ ذرا ضریام سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بہت وجیہہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت دلکش انسان تھا۔ کوئی بھی اسے ایک دفعہ دیکھ لے تو آسانی سے اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے چہرے کے کھرے مغرور نقوش میں کھوئی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی۔ یہ خوبصورت انسان اس کا مقدر تھا، لیکن کیا اس کا دل بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ اس کا چہرہ؟ کیا یہ سب کچھ جو وہ اسے دے رہا تھا وہ اپنے دل کی مکمل رضامندی سے دے رہا تھا؟ کیا وہ اسے اپنی بیوی کا مقام اپنی مرضی سے دے رہا تھا، یا صرف وقتی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے قریب آ رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص نفس کا غلام تو نہیں لگتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے وہ اس بات کا اندازہ بہت اچھے طریقے سے لگا سکتی تھی کہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ جنت کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ فی الحال اسے پتہ نہیں تھا کہ جنت کون ہے۔ جنت کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی اخذ کر کے بعد میں شرمندہ ہونے سے بہتر تھا کہ وہ اس موضوع کو وقت پر چھوڑ دے۔ خود ہی صحیح وقت پر اسے سب پتہ چل جائے گا۔ حقیقت چھپائی نہیں چھپتی، اور وہ کون سا اس سے بہت ساری امیدیں لگائے ہوئے تھی کہ جنت کی حقیقت سامنے آ جانے پر اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دل کو بہت مضبوط کر لیا تھا۔ وہ اس شخص کی طرف سے ملنے والی ہر چوٹ کو سہنے کے لیے تیار تھی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھ کر نماز ادا کرنے چلی گئی، کیونکہ وہ دنیا سے مایوس ہو چکی تھی، لیکن اپنے رب سے نہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ اب تک باہر اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نیندیں مکمل نہیں ہوئی تھیں، لیکن اسے نیچے جانا تھا۔ روشنی شروع ہوتے ہی اس نے سب کے لیے ناشتہ بنانا تھا، جو اس کا روزمرہ کا کام تھا، جو وہ باقاعدگی سے کرتی تھی۔ اسے ان کاموں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ باتیں، وہ تیر جو ہر روز اس کی ذات پر چلائے جاتے تھے، وہ تھپڑ جو اس کے چہرے پر برسائے جاتے تھے، وہ اسے تکلیف دیتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو وہ اپنے گھر سے سیکھ کر آئی تھی۔ ان کاموں میں کوئی کوتاہی کر کے وہ اپنی ماں کی تربیت کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر کے سارے کام بہت اچھے طریقے سے آتے تھے۔ اگر کچھ نہیں آتا تھا تو وہ ان زخموں کو سہنا جو اسے ہر روز دیے جاتے تھے۔ کل کا دن بہت خوبصورت گزرا تھا۔ وہ کسی محافظ کی طرح سارا دن اس کے ساتھ تھا
اور پھر رات کی تنہائی بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی تھی۔ کتنے خوبصورت لمحات تھے۔ وہ اسے کسی انمول نگینے کی طرح چھوتا تھا، جیسے ذرا سی چوٹ لگنے پر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کی پناہوں میں، اس کی خوشبو میں وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنے تمام تر امیدوں کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھی جب اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچ کر خود میں قید کر لیا۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ وہ اس کے گرد باہیں حائل کرتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ گہری نیلی آنکھوں میں گزری شب کی رفاقتوں کا خمار لیے اس کے دلکش سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بخشی قربتوں سے مہک رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ حیا سے نظریں جھکا گئی، اور اس کی یہ ادا اسے مزید بے خود بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے کو تھامتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ نیچے جانا ہے، سب کا ناشتہ بنانا ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں کو بخشتا مزید گستاخیوں پر آمادہ تھا جب وہ بول اٹھی، میں ابھی ناشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خمار آلود آواز میں کہتا اس کی گردن پر جھکا، آپ نہیں کرنا چاہتے؟ باقی سب، میری بیوی ہو تم لڑکی، باقی سب کی نہیں، صرف اپنے شوہر کی فکر کیا کرو۔ وہ نرمی سے مسکراتا ہوئے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتا ایک بار پھر سے اس کے لبوں کی مٹھاس کو محسوس کرنے لگا۔ مزاحمتیں، احتجاج تو وہ کوسوں دور تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بازوؤں میں پڑی تھی جبکہ وہ اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے پروں سے چھوتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سو جاؤ، پھر یہ نہ کہنا کہ رات کو مجھے سونے نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتا اسے سونے کے لیے کہہ رہا تھا جبکہ وہ پریشان تھی نیچے جا کر ناشتہ کس طرح سے بنائے۔ لیکن اس کے پرسکون حصار میں وہ اس سوچ میں زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ اس کی آنکھیں کب بند ہوئیں اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ اس وقت وہ ہر خوف سے بہت دور نکل آئی تھی۔ ردھم اس خوبصورت وادی کی روشن صبح دیکھتے ہوئے کھڑکی کھولے ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ دروازے کے قریب والی کھڑکی اس نے نہیں کھولی تھی کیونکہ کل رات کا خوف اب تک باقی تھا۔ نہ جانے اگر وہ وہاں سے نہ بھاگتی تو یقیناً وہ کتا اسے کچا چبا جاتا، لیکن شکر ہے کہ وہ واپس بھاگ چکی تھی۔ وہ کمرہ قریب تھا، ورنہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ تو اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو اسے کتوں سے بے حد خوف آتا تھا اور انہیں دیکھتے ہی اس کی جان نکلنے لگتی تھی۔ لیکن کل رات اس میں اتنی ہمت صرف اور صرف اپنی کیٹی کو بچانے کی وجہ سے آئی تھی۔ اگر اس کتے کے منہ میں اس طرح اس کی معصوم کیٹی نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس خونخوار کتے کے سامنے جانے کی کبھی غلطی بھی نہ کرتی۔ اپنی بزدلی کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اگر کل رات وہ ہمت نہ کرتی تو شاید وہ اپنی کیٹی کو بھی نہ بچا پاتی۔ اس کتے کا مالک کتنا ظالم شخص تھا، کیسے کہہ رہا تھا کہ جا کر کھا جاؤ اس کو۔ ایک انسان ہو کر وہ دوسرے انسان کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ ردھم کو تو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو کل رات اپنے کتے کی بھوک
کو مٹانے کے لیے اس کی قربانی دینے پر تلا تھا۔ اپنی سوچ کو چٹکتے ہوئے وہ اپنی کیٹی کو دیکھنے لگی جو مندی آنکھیں کھولے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف آتے ہوئے محبت سے اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھانے لگی۔ کیٹی، چلو آؤ مارننگ واک پر چلتے ہیں۔ مارننگ واک صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اب سے ہم روز مارننگ واک کیا کریں گے۔ وہ بھی اس خوبصورت وادی سے شروع کر کے۔ وہ مسکرا کر اسے اٹھائے باہر کی طرف چلتی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ سب سے پہلے ڈرائیور چچا کے کمرے کے پاس آئی تھی جو ایک کمرہ چھوڑ کے آگے تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے کو کھول کر اندر دیکھا تو چاچا کو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف پایا۔ ڈرائیور چچا، آپ تلاوت کر لیں، میں ذرا سامنے والی سڑک پر واک کرنے جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے انہیں تنگ کیے بنا کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی سڑک تک آئی تھی جو پہاڑی کے بالکل ساتھ ساتھ تھی۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت وادی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس جگہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ اللہ پاک کی خوبصورت ترین قدرت کا نظارہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کب پہاڑی سے نیچے کی طرف جانے لگی اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ وہ بس اس خوبصورت وادی کے حسین نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی جب اچانک سامنے سے ایک کتے کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس وقت اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر ہوٹل کی طرف چلی جائے۔ اس کی تو ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھیں کیونکہ وہ کتا اس کے بے حد نزدیک تھا۔ وہ وہیں کھڑی آنکھیں بند کرتے ہوئے چیخیں مارنے لگی تھی جبکہ کتا کب اس کے قریب سے گزر گیا اسے پتہ بھی نہ چلا۔ لڑکی، تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے کہ یہاں آواز گونجتی ہے تو تم چیخیں مارنا شروع کر دو؟ کیوں یہاں پر پلیوشن پھیلا رہی ہو؟ کیا ایک پرسکون وادی تم لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی؟ اچانک اسے اپنے قریب سے سرد مگر طنزیہ سی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسی کتے کے مالک کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ وہ، تم کتا؟ کیا تم نے مجھے کتا کہا؟ تم نے مجھے گالی دی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے گالی دینے کی؟ وہ تو برق ہی اٹھا تھا جبکہ ردم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے کب اسے گالی دی تھی کہ وہ اس پر اتنا چلا رہا تھا؟ نہیں، میں نے گالی نہیں دی۔ وہاں تمہارا کتا، میرا مطلب ہے تمہارا کتا ابھی مجھے کاٹنے والا تھا۔ وہ میرا ٹائیگر ہے۔ اسے بار بار کتا مت بولو، میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں۔ اور وہ ابھی نہیں، رات کو تمہیں کاٹنے والا تھا۔ وہ ابھی فریش ہوا ہے۔ وہ فریش ہونے کے فوراً بعد بریک فاسٹ نہیں کرتا تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ فی الحال وہ مارننگ واک کر رہا ہے، اس کے بعد اسے ایکسرسائز بھی کرنی ہے۔ اگر تمہیں اس کا ناشتہ بننے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد آ جانا جب اس کے ناشتے کا وقت ہوگا، وہ کہہ کر کندھے اچکا کر جانے لگا جبکہ وہ حیرانگی سے سن رہی تھی۔ اسے کون سا شوق تھا؟ ایک کتے کے لیے خود کو پیش کرنے کا۔ عجیب آدمی تھا یہ۔ وہ
سر جھٹکتی آگے بڑھنے لگی تھی جب اسے پھر سے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، سنو لڑکی، اس طرف نیچے مت جانا، میں نے تھوڑی دیر پہلے اس طرف بھیڑیے دیکھے ہیں، میرے کتے کا نہ سہی لیکن تم ان کا ناشتہ ضرور بن سکتی ہو اور تمہاری کیٹی بھی۔ میں نے سنا ہے کہ یہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ کسی کا نام و نشان بھی نہیں ملتا، تمہارا نام و نشان تو پھر شاید مل جائے لیکن تمہاری کیٹی اگر کسی جانور کے ہاتھ چڑھ گئی نا تو میرے خیال میں اس کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ شائزم جانتا تھا یہ جنگل کتنا خطرناک ہے، وہ نہیں چاہتا تھا وہ لڑکی نیچے کی طرف جائے اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنی ذات پر بات آنے پر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس طرف چلی جائے، لیکن یقیناً وہ اپنی معصوم بلی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالے گی۔ ہاں تو وہاں جا کون رہا ہے؟ میں تو ادھر ہی ہوں، اس نے ہوٹل کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کندھے اچکا کر نکل گیا۔ اس نے ایک نظر نیچے پہاڑی کی طرف دیکھا تھا، شکر ہے اسے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ جگہ خطرناک ہے ورنہ اس کی اور اس کی کیٹی کی لاش بھی نہ ملتی۔ دیشم گاڑی میں آ کر بیٹھی تو خداش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی جبکہ حرم کا ابھی تک ناشتہ ہی مکمل نہ ہوا تھا اور آج وہ اماں کے ہتھے چل گئی تھی۔ اماں اس کو ڈانٹ رہی تھی جبکہ وہ نہ جانے کتنی کوششوں کے بعد کچھ کھانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ اس سے صبح کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا لیکن جب سے اس نے کالج جانا شروع کیا تھا اس کی واپسی بہت دیر سے ہوتی تھی اور اماں کو پسند نہ تھا کہ وہ باہر کا کھانا کھاتی۔ وہ فائل نکالے نہ جانے کیا کرنے میں مصروف تھی۔ خداش گردن موڑے اسی کو دیکھ رہا تھا جو مکمل اس سے بے نیاز تھی۔ اس بار بھی حل غلط نکلنے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر اتنی محنت کے بعد بھی اسے یہ میتھس کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو میتھس میں گریجویشن کرنے کے خواب نے اسے اچھا خاصا ذلیل کر رکھا تھا اور خداش جانتا تھا یہ سب کچھ صرف اس کے مقابلے میں ہی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کب سے اس کو سر کھپاتے دیکھ کر گہرا سا مسکرایا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ سے وہ فائل لے کر اپنی طرف بڑھائی تھی۔ دیشم بنا کچھ بھی بولے فائل کو دیکھتی رہی۔ جو چیز مشکل نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مشکل ہو، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، بالکل اس سوال کی طرح۔ میں سمجھاتا ہوں تمہیں، یہ دیکھو ادھر۔ وہ اسے حل کرنے لگا تو وہ بھی خاموشی سے اس کی مدد لینے لگی۔ ویسے کل میں نے جو بھی کہا وہ مذاق میں کہا تھا، تمہیں ہرٹ کرنے کا یا پھر شرمندہ کرنے کے لیے میں نے وہ سب کچھ نہیں بولا تھا، وہ صرف حرم کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا میں نے، لیکن تمہیں برا لگا، اس کے لیے سوری۔ اس کے سوری کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس سے سوری بول رہا تھا جو شاید خود کو کبھی غلط تصور کرتا ہی نہیں تھا، اور یہ وہی انسان ہے جو کہا کرتا تھا کہ خداش کاظمی سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا دیشم، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں مجھ سے بدگمان کرتی ہے، لیکن یقین مانو میرے دل میں تمہیں لے کر کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ میرے لیے تم بہت خاص ہو،
کل دادا جان نے تمہیں میری وجہ سے ڈانٹا تھا، اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ پلیز اپنے دل سے میرے لیے یہ بدگمانی نکال دو۔ دادا جان کے لیے ہم سب اہم ہیں، تم بھی، میں بھی، سب۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ شکریہ، میں کر لوں گی باقی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فائل لے چکی تھی۔ وہ تقریباً سارا سوال حل کر چکا تھا۔ وہ دیکھیں مسٹر خداش کاظمی، میں جانتی ہوں دادا جان کے لیے میں کتنی اہم ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اپنی اہمیت کا اندازہ مجھے بہت اچھے طریقے سے ہے، اور کل تو اور بھی اچھے طریقے سے ہو گیا ہے۔ میری ذات پر مذاق کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور میرا نام لے کر کسی کو بہلانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ سو پلیز یہ جو آپ پتہ نہیں کس طرح خود کو مجھ سے معافی مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں، مت کریں، کیونکہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کون کون سی باتوں پر معاف کروں۔ آپ نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے جو اب زندگی میں مجھے کبھی واپس نہیں مل سکتا، اور نہ ہی میں واپس کبھی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ جو کسک میرے دل میں ہے نا، یہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ نہ آپ اپنا معیار گرائیں اور نہ ہی اپنی ناک نیچی کریں۔ اس سب کے پیچھے جو وجہ ہے نا، وہ بتائیں مجھے تاکہ مجھے آپ کی اصل بات سمجھ میں آئے۔ وہ فائل ایک طرف رکھتے ہوئے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس سے پوچھنے لگی۔ خداش آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ اس کی بات کو پیار سے سمجھنے والی نہیں تھی۔ دادا جان کو سوری بول دو، ان سے کہو کہ جو کچھ تم انجانے میں کر دیتی ہو اس کے لیے تم معذرت خواہ ہو، اور آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی جس سے ان کا دل دکھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے کب دادا جان کا دل دکھایا تھا؟ کب ان سے کچھ ایسا کہا تھا جس سے وہ ہرٹ ہوں؟ میں نے اب ایسی کون سی غلطی کر دی جس سے مجھے دادا جان سے معافی مانگنی پڑے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس نے پھر سے دادا جان کے دل میں اس کے لیے کوئی بات تو نہیں ڈال دی؟ اس کا پہلا شک اسی پر جاتا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن پچھلے کچھ وقت سے جو تم حرکتیں کرتی ہو، ضد کرتی ہو، ہر بات پر ڈٹ جاتی ہو، دادا جان کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ ہمارے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں۔ تم ایک بار ان سے معذرت کر لو تاکہ دادا جان کی پریشانی کچھ کم ہو سکے۔ ابھی تک دادا جان نے خداش کی پسند کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ خداش کیا سوچ رہا تھا، اور اب وہ دیشم کو لے کر کافی پریشان تھے۔ کل رات انہوں نے کہا تھا اگر دیشم آگے بھی ایسے ہی رہی تو وہ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں گے، یہ سوچے بغیر کہ وہ لڑکی ان کے پوتے کی خواہش ہے۔ ہمارا مستقبل؟ وہ ساری باتوں میں بس یہ دو لفظ پکڑ کر رہ گئی۔ ہمارا مستقبل مطلب ہم سب کا مستقبل۔ دادا جان کی سوچیں ہم سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا دل تو چاہا کہ آس پاس پڑی کوئی بھاری چیز اس کے سر پہ مار کر اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، یہ لڑکی تو خداش کاظمی کے دل پر حکومت کرتی تھی، اسے تو 7 خون معاف تھے۔ یہ میرا اور میرے دادا جان کا مسئلہ ہے، آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی معذرت والے ڈرامے کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حرم کو آتے دیکھ سیدھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔
تمہیں میری ذات سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن حرم ڈور کھول چکی تھی، اس لیے اس کے سوال کا جواب بھی بیچ میں رہ گیا۔ وہ اسے گھور کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس لڑکی کو سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔